ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ دور کسی گاؤں میں ایک فاطمہ نام کی لڑکی رہتی تھی۔ وہ بہت اچھی اور پیاری بچی تھی، لیکن وہ غریب تھی۔ اسے امیر ہونے کا بہت شوق تھا۔ اسے شہزادیوں اور پریوں کی کہانیاں پڑھنا بہت اچھا لگتا تھا۔ وہ بھی شہزادی بننا چاہتی تھی۔ ایک دن وہ چلتے بہت دور نکل گئی۔ وہاں پر ایک باغ تھا، اسٹرابریز کا باغ، لیکن اس کی حالت ٹھیک نہیں تھی۔ وہاں ایک بہت بڑی اسٹرابری ہوتی ہے۔ فاطمہ اسے دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ پھر اس نے اسے پکڑ کر کھا لیا۔ اس کے کھاتے ہی وہ ایک عجیب سی دنیا میں پہنچ گئی، جہاں پر اسٹرابریز آپس میں باتیں کر رہی تھی۔ فاطمہ یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئی۔ فاطمہ نے ان سے پوچھا، میں کہاں ہوں؟ انہیں اسٹرابریز نے اسے خوش آمدید کہا اور بولی، تم اس جگہ سے نہیں جا سکتی۔ یہ اسٹرابریز کا باغ ہے، تمہیں اس کی رکھوالی کے لیے چنا گیا ہے۔ اگر تم اس میں کامیاب ہو گئی تو تمہیں یہاں کی شہزادی بنا دیا جائے گا، لیکن اگر تم ناکام ہو گئی تو تمہیں ہمیشہ کے لیے اسٹرابری بنا دیا جائے گا، پتھر کی اسٹرابری۔ فاطمہ نے کہا، مجھے کیا کرنا ہوگا؟ اسٹرابری بولی کہ ہماری شہزادی کے گزر جانے کے بعد یہ باغ بنجر ہو گیا، اس کی رکھوالی کرنے والا کوئی نہ تھا۔ آئندہ بہار کے موسم میں تمہیں اسے پھر سے ہرا کرنا ہوگا۔ فاطمہ نے مسکرا کر کہا، ٹھیک ہے۔ پھر اس نے باغ کی صفائی کی، وہاں پر بہت سے پیارے پیارے بیج بوئے اور وقت پر پانی دینے لگی۔ دن رات محنت کرتی، ان تمام پھلوں کے درختوں کو دیکھتی۔ آہستہ آہستہ باغ میں ہریالی آنا شروع ہو گئی۔ ننھی ننھی پیاری پیاری اسٹرابریز آنے لگی۔ بہار کا موسم آ گیا۔ باغ اسٹرابری سے مہکنے لگا، ہر طرف ان کی خوشبو مہکنے لگی۔ اسٹرابریز بہت خوش ہوئی، کیونکہ ان کا باغ ٹھیک ہو گیا تھا، صرف اور صرف فاطمہ کی محنت کی وجہ سے۔ پھر تمام اسٹرابریز نے اسے شہزادی بنا دیا۔ وہ اسٹرابریز کے رنگ کی بہت خوبصورت فراک پہنے اسٹرابریز کے باغ میں کھڑی تھی، اور وہ اسٹرابریز کی شہزادی بن گئی۔ پھر ایک بہت بڑی اسٹرابری نے اس کے لیے ایک خوبصورت سی دعوت منعقد کی، جس میں اسے سونے کا ہار تحفے کے طور پر دیا گیا، اور اسے اس بات کے لیے آمادہ کیا گیا کہ وہ یہیں پر رہے، اسٹرابریز کی شہزادی بن کر۔ اس کے بعد وہ ہمیشہ کے لیے یہاں اپنی اسٹرابریز میں رہنے لگی، اور وہ سچ مچ ایک شہزادی بن گئی۔